کہ یہ جو بار بار جو بات کل سے ہو رہی ہے کہ جی یہ بھی ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کرے گی جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس طرح کی کچھ باتیں آپ بھی سن رہے ہیں فیصل صاحب، اور ان میں کوئی صداقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے فواد صاحب، میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئرٹی سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے طلب کیا انٹرویو کے لیے اور میں آ گیا ہوں ایز اے گیسٹ بیٹھنے کے لیے، لیکن کیمرہ مین جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کرتا اور شو کی اینڈ میں کہا تھا میں نے کیمرہ رول ہی نہیں کیا تھا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ نمبر ایک، جب کنفیوژن ہو جائے آئین کے اندر، ایک طرف آئین لکھ رہا ہے کہ آپ کی کمپلشن ہے 3 دن کی اور اس کی ٹرانسلیشن آتی ہے کورٹ سے 15 دن کی، تو پھر یہ تو کنفیوژن ہو گیا۔ تو اس کنفیوژن کے تحت گورنمنٹ تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی اور گورنمنٹ کے پاس امیونٹی بھی ہے اس کے اوپر، تو یہاں تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑا ہو گیا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس فیصلہ آنے کے باوجود بہت مشکلات ہیں، وہ مشکلات اب اتنی ہو گئی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آج جس قسم کی زبان استعمال کی ہے تو 9 مئی سے تو آپ نکل نہیں سکتے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ بڑے تحمل سے کئی دہائیوں سے کئی سالوں سے دہشت گردی کو فیس کر رہی ہے اور کنٹرول کر رہی ہے اور روز شہادتیں دیتی ہے، تو دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ بارڈر کے باہر دہشت گردی ہوگی تو وہ یہ سب کریں گے۔ دہشت گردی اگر معاشی ہوگی، دہشت گردی اداروں کے خلاف ہوگی، ریاست کے خلاف ہوگی، دہشت گردی اگر سیاسی ہوگی اس کو بھی وہ ایڈریس کریں گے۔ اور 9 مئی کی جو اب ایڈمیشن ہے، وہ آج کے دن جو بیانات جو فوج کے خلاف زہر اگلا گیا اور جس نام سے کیا ہے، تو اس پہ دو رائے نہیں ہونی رہی۔ آپ کے شو پہ میں نے کہا تھا وہ چھوڑتے جائیں گے، وہ پکڑتے جائیں گے، وہ چھوڑتے جائیں گے، وہ پکڑتے جائیں گے، آخر میں سب پکڑے چلے جائیں گے۔ تو سپٹمبر اکتوبر جو ہے وہ بڑا ہی ویسے سرد ہوگا لیکن سیاسی طور پر بڑا گرم ہوگا، اینڈ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ دا وے پیپل آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ پی ٹی آئی، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ وے۔ اور بہت ساری مزید چیزیں آگے بھی تو ہونی ہیں۔ لیکن پی سی او ججز کا دور آ رہا ہے فیصل صاحب، کیا یہ پی سی او ججز کا دور آ رہا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جا رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا رول میں بڑا ایکٹیولی اب دیکھ رہا ہوں آگے، اور لوگ بھی جا رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ دیکھیں سب کی سیلف انٹرسٹ کی یہ جنگ ہے۔ اس کو آپ اس طرح دیکھ لیں، میں ایک قاتل ہوں، میں ایک بےایمان ہوں، میں ایک چور ہوں، میں نے ریزیڈینشل اور کمرشل کرایا ہے، اور میں رات کے اندھیروں میں بہت ساری کانسپریسیز کرتا ہوں، میرے بچے بہت سارے کام کرتے ہیں، میں قتل و غارت میں بھی ہوں، میں جعلی ڈگری میں بھی ہوں، اور میں ایک دم سے آگے آپ کو کہتا ہوں کہ میں ڈیموکریٹک ہوں اور میں فرشتہ ہوں، تو وہ بھی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے نا۔ تو اب تو جب اسکروٹنائز ہوگا تو سب جگہ اسکروٹنائز ہوگی، یعنی یہ پھر اور جب اسکروٹنائز ہوگی تو ہیٹ جنریٹ ہوگی۔ یہ یعنی آپ بھی یہ پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عمل درآمد نہیں ہوگا اس فیصلے پہ؟ I don't see it happening. This is my analysis. I don't see it happening because اس میں آرڈر کی امپلیمنٹیشن کا سوال نہیں، ادھر آئین کی تشریح کا سوال ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ تاثر یہ دیا جائے، اور آج جو پی ٹی آئی نے کام کیا ہے وہ اس فیصلے کے بعد وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئی کہ انہوں نے تاثر یہ دیا پبلک کو کہ آئینی ادارہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب اگر آئینی ادارہ ان کے ساتھ کورٹ کھڑی ہو گئی، یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور اس کے بیسس پہ آپ وینم بک رہے ہیں اور اپنی فوج کو ایک ایسے ناموں سے پکار رہے ہیں جس کا فائدہ دشمن ملک بھی لے رہا ہے، اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل وہی ہوگا جو ہم سب کو نظر آئے، ریٹن آن دا وال۔ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ پی سی او ججز والی بات یا آگے کی بات، تو دیکھیں اکتوبر کی بات یا سپٹمبر کی بات اگست کے اینڈ کے ویک میں کریں گے تو ذرا کلیئرٹی سے میں بتا سکوں گا۔ یہ دیکھیں نا، اب مثال کے طور پر ابھی آپ نے بھی کہہ دیا کہ جی عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے، اب ٹھیک ہے اس کی ٹیکنیکلٹیز میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 8-5 سے کلیئرلی میجورٹی فیصلہ ہے، اور آرٹیکل 190 بالکل کلیئرلی کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز تھرو آؤٹ پاکستان شیل ایکٹ ان ایڈ آف دا سپریم کورٹ، یعنی کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کی، کوئی گنجائش نہیں ہے آئین کے تحت۔ اگر فیصلہ نہیں مانا جاتا تو یہ پھر ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہو جائے گا۔ فیصل صاحب دیکھیں فہد صاحب، اگر آپ کی بات میں بالکل اگری کرتا ہوں، انڈورس کرتا ہوں اس بات کو، لیکن اگر تشریح ڈیفینیشن اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی کنفیوژن آ جائے گا تو اس کو بھی اسی اوور رائڈ کرنے کے زمرے میں لے لیا جائے گا۔ تو یہاں ہر آدمی اپنی طرف سے دیکھے گا، گورنمنٹ امیونٹی کے ساتھ اپنی طرف سے اپنے گلاسز سے دیکھے گی اس کو کہ آئین میں تو 15 دن لکھے ہیں، 3 دن لکھے ہیں، 15 دن کا کیسے آ گیا؟ وہ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کرائیں گے، کرائسس بڑھے گا،
سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پی ٹی آئی جائے گی اور بہت سارے لوگ جائیں گے. تو ایک میچ کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایک انکانسٹیٹیوشنل کرائسس مجھے نظر آ رہے ہیں, اور جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی پھر دیکھیں نا دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں ایکچولی اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب آپ نے کیونکہ بات کر دی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں بطول طریقے سے بات کریں. اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہوتا ہے خدا نہ خواستہ, کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا فیصل صاحب وہ اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے, تو فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. جب یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو کو آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے گورنمنٹ, جس میں بہت ساری جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں وہ ابینس پہ آ جاتی ہیں, یا پھر ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے جو پاکستان میں پہلے بھی آ چکا ہے. یہ دو ہی آپشنز ہیں فیصل صاحب. نہیں, میں آپ کو اس کا تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دیکھیں بطول صاحبہ نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پھر میں بولتا ہوں معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن بطول صاحبہ میڈیا نے بھی معافی مانگ لی ہے, وہ پریسیڈنٹ میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے, آپ کو پتہ ہے معافی مانگنے کے لیے بڑکپن چاہیے. نہیں, میں نے آپ کی تعریف کی بات ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج بطول صاحبہ جو آج زبان استعمال ہوئی ہے نا, نہیں میں بھی لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں بطول صاحبہ مسئلہ یہ ہے, فہد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا 1 منٹ کے لیے پاز کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ من و من اس پہ عمل ہوگا, آئین کو چینج کرنے کا رائٹ پارلیمنٹ کے پاس ہے, عدالت کے پاس نہیں ہے. عدالت اس کی ڈیفائن کر سکتی ہے, ڈیفینیشن دے سکتی ہے, تشریح کر سکتی ہے. اب آئین میں 3 دن لکھے ہیں, تشریح آ گئی 15 دن کی. اب میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کی آڈینس کے لیے سمجھا دیتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہیں کمپنی کے چیئرمین ہیں, ان کا آرڈر سپریم ہے, جو ڈیسیژن انہوں نے لے لیا وہ سپریم ہے, لیکن ایگزیکٹو میں ہوں کمپنی کا, اس کی امپلیمنٹیشن میرے پاس ہے. میں اس کی ہیل حجت, اس کی ایکسپلینیشن, اس کی کانٹرڈکشن, اس کے مسئلے, اس کے مسائل. سو 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن بھی تو کرانے تھے نا, پنجاب اور کے پی کے میں ہو گئے, اس پہ شب خون مارا گیا, اس کے اوپر کسی کو سزائیں ہوئیں, لیکن وہ ایسے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس جہاں پریسیڈنس ایک سیٹ ہو گیا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیصل صاحب باٹم لائن یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کانفلکٹ کھڑا ہوگا, گورنمنٹ کو جو بھی اعتراض ہے اس کے اوپر, الٹیمیٹلی انہوں نے جانا سپریم کورٹ ہی, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ ہمارے آئین کے تحت ہیز دا فائنل ورڈ, اور اس کے بعد اس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہونا ہے یا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہونا ہے. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ باٹم لائن ہے, ایوری بڈی از اگریڈ آن اٹ. اور واڈا صاحب اس میں یہ نقطہ ایڈ کر لیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولز آر اپ ٹو. تو یہ جو فہد صاحب نے بات کی اس میں ایڈ کر لیں کہ جو پھر ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں یہ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے ہو رہی ہیں, مزید تناؤ سے بچنے کے لیے ہیں. اس کا ہم ایک مثبت اینگل بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں اس کا بھی دیکھیں بدول صاحبہ, اس کا بھی آئین میں پروویژن ہے ایڈ ہاک ججز کا. نمبر 1 کو انکانسٹیٹیوشنل چیز نہیں ہونے جا رہی. نمبر 2 یہ کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جی سپٹمبر, اکتوبر, اینڈ آف اگست کے بعد بڑی ہیٹڈ کلائمیٹ چینج آنے والی سیاسی طور پہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ آرڈر کی یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں, بیکاز آپ نے 2 بار یہ بات کی. سپٹمبر اکتوبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اگست کے لاسٹ ویک میں اگر ہم شو کریں گے تو میں ذرا مزید کلیئرٹی سے بات کر لوں گا. جتنی کلیئرٹی آپ کو اس وقت ہے اتنی ہی دے دیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے, جتنی ہے اتنی ہی دے دیں. اٹس اوکے. نہیں, میں دیکھیں میں نے بین کے اوپر دی تھی تو اس کے 2 مہینے کے بعد گورنمنٹ سوتے آئی ہے کہ آپ بین کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ اس پہ کنفیوژن بھی کریٹ کری. تو گورنمنٹ کو بھی عقل کا سہارا لینا چاہیے. ان کے پاس بھی پی ٹی آئی کی طرح ایک اپرچونٹی ہے ٹو پروو دیم سیلف ایز ڈیموکریٹس, اور ایسا نہ ہو کنفیوژن کے چکر میں خود بھی دھس جائیں.